اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ قاری عابد صاحب تشریف لاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد جو میں آپ کے پاس پیغام لے کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑے غور سے اس پیغام کو سنیں، کیونکہ مسئلہ آپ کے مستقبل کا ہے۔ نوجوانوں، یہ مسئلہ آج پاکستان کا آپ کے مستقبل کا ہے۔ آپ کا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ اگر آپ نے اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش نہ کی، آپ ایک دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اس پاکستان میں آپ کا کوئی مستقبل نہیں، نہ پڑھائی، نہ روزگار، نہ انصاف، نہ آزادی، اور مہنگائی کے سمندر میں آپ سب ڈوب رہے ہیں۔ تعلیم کا نظام امیر کے لیے ایک اور غریب کے لیے دوسرا۔ امیر کے بچے کو انگلش میڈیم، بہترین نوکریاں، آپ سب کو جو تعلیم مل رہی ہے نوکریاں نہیں ملیں گی، نوکریاں ملیں گی تو کمزور نوکریاں ملیں گی، وہ بھی اگر سفارش ہو۔ اس ملک میں جو مہنگائی ہو رہی، آج پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ گزارا نہیں کر سکتا۔ مہینے کی تنخواہ میں وہ آج گزارا نہیں کر سکتا، قرضے مانگتا ہے، خودکشیاں کر رہا، بچے بھوکے، بچہ بیمار ہو جائے، پیسہ نہیں۔ پاکستان کے جیلوں کے اندر صرف آپ کو چھوٹا اور غریب چور نظر آئے گا، بڑا
سب سے بڑا ڈاکو ملک کا صدر بن چکا. میں 8 دن جیل میں گزارے, کوئی بڑا ڈاکو مجھے جیل میں نہیں نظر آیا, لیکن میں نے جو 5 سال اسمبلی میں گزارے, بڑے بڑے ڈاکو مجھے اسمبلیوں میں نظر آئے. جن لوگوں کو پولیس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا, ان لوگوں کو وہی پولیس اسکورٹ دیتی. اس نظام کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا, اس کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور میں آپ کے پاس آپ کو ایک انصاف کے انقلاب میں شامل کرنے آیا ہوں. میں نوجوانوں خاص طور پہ آپ کو آج تیاری کروانے آیا ہوں کہ یہ جتنے بڑے بڑے مغرمچ ہیں, ان کا آپ کو میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. آپ کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو نہایت بزدل ہیں. ان کی چوری کی ہوئی دولت نے ان کو بزدل بنا دیا. ان کا پیسہ باہر پڑا ہے, ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں, ان کے بچے باہر ہیں. یہ آپ کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ اقتدار میں آتے ہیں اپنی جیب بھرنے کے لیے. جب تک آپ ان کا مقابلہ نہیں کریں گے, ظلم کا مقابلہ نہیں کریں گے, اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑیں گے, یہ آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھیں گے. انسانوں کے حقوق ہوتے, بھیڑ بکریوں کے کوئی حق نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بڑی قومیں, اللہ کہتا ہے بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم میں نہیں چلی. کیا ہے اللہ کا حکم؟ کہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرو. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی جب تک وہ قوم خود اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش نہ کرے. انہی لوگوں کو آپ ووٹیں دیتے رہیں گے, ان سے ڈرتے رہیں گے, آپ بھیڑ بکریوں کی زندگی گزاریں گے. میں آپ کو انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھ شامل کرنے آیا. اور میں آپ کو پھر سے بتا دوں, 21 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں نے مقابلہ کرنا سیکھا. ہارنا بھی سیکھا, دلیری سے ہارا اور جیتنا بھی جانتا ہوں. آپ کو میں یہ نواز شریف اور زرداری کا جو گٹھ جوڑ ہے, ان کی جو پارٹنرشپ ہے, وہ ایک پارٹنرشپ میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں گا. رات حسن زرداری نے کہا ہے کہ ہمارا نواز شریف سے سمجھوتا کہ پہلے ہماری باری اور پھر نواز شریف کی باری. نواز شریف اور زرداری کان کھول کے سن لو, یہ تمہاری پارٹنرشپ ایک ہی گیند سے دونوں کی وکٹیں اڑا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. ہم جو پاکستان چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم پاکستان جو چاہتے ہیں, سب سے پہلے ہم عدالتوں میں انصاف چاہتے ہیں, قانون کے سامنے
سب کے لیے. اور یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ جن کے پیٹ نہیں بھرتے، انشاءاللہ ان کا احتساب میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. دوسری چیز، ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جدھر ایک تعلیم کا نصاب ہو. امیر کے بچے کو بھی وہ تعلیم، غریب کے بچے کو بھی وہ تعلیم، تاکہ نیچے سے بچے اٹھ کے بڑے عہدوں پہ آ سکے، اپنے ماں باپ کا دھیان رکھ سکے، اپنے خاندانوں کے لیے روزی کما سکے. وہ کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک پاکستان میں ایک تعلیم کا نظام نہیں ہوگا. تیسری چیز، ہم پاکستان میں وہ معاشی نظام چاہتے ہیں، وہ معاشی انصاف چاہتے ہیں کہ امیر سے ٹیکس لیا جائے اور عوام کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے. آج پاکستان میں غریب سے ٹیکس لیا جاتا ہے، آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے. کیسے؟ مہنگائی کر کے. یہ جو مہنگائی ہے یہ آپ کے اوپر ٹیکسوں کی بارش کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. جو حکومت آمدنی بناتی ہے آپ کے اوپر پیسہ اکٹھا کرتی ہے مہنگائی کر کے. اور دوسری، ساری حکومت کی کرپشن اور چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے دیتے. جو بجلی میں چوری، جو واٹر میں چوری، وہ آپ مہنگی بجلی سے قیمت ادا کرتے ہیں. اور وہ بجلی جو آ جائے آپ کے پاس وہ بھی کبھی کبھی آتی ہے. ہم وہ نظام چاہتے ہیں کہ مہنگائی ختم کریں، امیروں پہ ٹیکس لگا کے. امریکہ کا 1% پیسے والے لوگ ملک کا 35% ٹیکس دیتے ہیں. 6% سب سے زیادہ ملک کے پیسے والے لوگ ملک کا 75% ٹیکس دیتے ہیں. اس لیے عوام کے اوپر ٹیکس نہیں لگتے، اس لیے وہ مہنگائی نہیں ہوتی، اس لیے غریب نہیں اور امیر نہیں ہوتا. ہم نے پاکستان کا ٹیکس کا نظام بدلنا اور یہ بڑے اس ملک کے لیڈران، اربوں پتی، ان سے ٹیکس آپ کا بھائی عمران خان لے کے دکھائے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کا جو بادشاہ بنا پھرتا ہے، رائے بنٹ کے بڑے محل میں رہتا ہے، اربوں پتی نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا پچھلے سال؟ 5,00,000. آواز نہیں آئی. کتنا ٹیکس دیا؟ 5,000 روپیہ میاں محمد نواز شریف نے ٹیکس دیا. میاں صاحب کیوں اتنا ظلم کر دیا؟ اتنا زیادہ ٹیکس کیوں دے دیا؟ اتنے غریب آدمی اور اتنا زیادہ ٹیکس دے دیا. میاں محمد نواز شریف کو میں بدن کاٹ دیتا ہوں تاکہ اس کے لیے. اور اسپتال نے کتنا ٹیکس دیا؟ بلائیں کتنا ٹیکس دیا؟ کوئی ٹیکس نہیں دیا. 61% پاکستان کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں نے کتنا ٹیکس دیا؟ 0/0. جتنا سکور نواز شریف کرتا تھا جب کرکٹ کھیلتا تھا 0. صرف 9% سیاستدانوں نے 1,00,000 روپے سے اوپر ٹیکس دیا. اس لیے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے مہنگائی کے ذریعے. اس لیے اس غریب ملک میں غریب ہو رہا ہے، امیر ہو رہا ہے. اس لیے اس ملک کے اندر بیچارہ مزدور نہ اپنی
تنخواہ میں نہ اپنی مزدوری میں گزارا کر سکتا ہے. اس لیے یہ ظالم نظام بن چکا ہے اور اس لیے آپ نے سب نے ہمارے ساتھ مل کے ان ظالموں کا مقابلہ کرنا. اور آخر میں آج کیونکہ پاکستان میں معاشی بحران چوری اور کرپشن کی وجہ سے آمدنی اور خرچے میں خسارہ بدترین امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. اپنے لوگوں کو اپنی فوج سے مروا رہے ہیں امریکہ سے ڈالر لے کے. انگریز کے زمانے میں بھی ایسی غلامی نہیں تھی نوجوانوں. انگریز کے زمانے میں جب وزیرستان پہ انگریز نے بمباری کی تو ایک آدمی کھڑا ہو کے 1930 میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس نے سخت مخالفت کی. وہ کون آدمی تھا؟ اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح. اور شرم کا دور دیکھیں, ذلت کا وقت دیکھیں کہ آج ہماری فوج اور ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں. ہم اپنی فوج سے بھی بمباری کروا رہے ہیں اور امریکہ ادھر ڈرون اٹیک کر رہا ہے اور ہمارے شہری مار رہا ہے. اور ہمارا وزیر اعظم کیا کہتا ہے؟ وہ امریکنوں کو کہتا ہے, جو بھی انکشاف ہوا وکی لیکس کے اندر, امریکی ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو, اگر پاکستانی مرتے تم اپنی بمباری کرتے رہو اور اسمبلیوں میں جو بھیڑ بکریاں بیٹھی ہیں میں ان کو سنبھال لوں گا. یہ ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو ایک آزاد پاکستان بنائیں گے. ہر ایک پاسپورٹ کی دنیا کو عزت کروائیں گے. آپ کو پتا ہے کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 21 سال ہندوستانیوں کو بھی پھینٹا لگاتا تھا اور گوروں کو بھی پھینٹا لگاتا تھا. میں آپ کو یہ امریکہ کی غلامی سے آزادی دے کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. عمران خان آج تک کسی کے سامنے جھکا اور انشاءاللہ نہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. وہ پاکستان بنائیں گے جدھر ایک دن ایسا دور آئے گا کہ ایک عام آدمی بے فکر کرے گا یہ جو تھانے کچہری کی سیاست ہے یہ میں آپ کو ختم کر کے دکھاؤں گا. وہ پاکستان بنے گا جدھر ایک وقت پہ ایسی خوشحالی آئے گی بیرون ملک پاکستانیوں کا ہم پیسہ ادھر لے کے آئیں گے یا سرمایہ کاری کروائیں گے اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے انشاءاللہ. اور وہ پاکستان جدھر ایک غریب کا بچہ مفت تعلیم لے کے ملک کا وزیر اعظم بن سکے گا. اور آخر میں انشاءاللہ وہ پاکستان بنے گا جس میں کھیلوں کا نظام میں خود ٹھیک کروں گا اور بار بار ایک پاکستان ورلڈ کپ پھر سے جیتے گا انشاءاللہ.